بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات شوہر کو بیوی نے ہم بستری نہیں کرنے دی۔ جب شوہر نے زبردستی ہم بستری کی تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خدا را ایک دفعہ لازمی سنیے گا۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھا جس دن کا میں نے برسوں سے انتظار کیا تھا، آج وہ دن آ گیا تھا۔ میرے یار دوست مجھے گھیرے ہوئے تھے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب یہ لوگ مجھے میرے کمرے میں جانے دیں گے جہاں میری دلہن میری راہ تک رہی ہوگی۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے میری جان چھوڑی۔ ابھی میں کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ میری بہنیں دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں، نیک مانگنے لگیں۔ کافی سارا وقت اس میں ضائع ہو گیا۔ سب کی ہنسی مذاق سے رونق لگی ہوئی تھی، مگر میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ کب میری دلہن میرے انتظار میں بیٹھی ہے اور یہ لوگ ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے نہیں دے رہے۔ میرا دل آج عجیب ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی دلہن کے ہوش ربا روپ کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر انتظار کی گھڑیاں تھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں ان فضول رسموں سے تھک گیا تھا، مگر یہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی کسی رسم کے نام پر وقت ضائع کر رہے تھے تو کبھی کسی رسم کے نام پر وقت ضائع کر رہے تھے۔ آخر کار رسمیں ختم ہو گئی اور اللہ اللہ کر کے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ میں جو اس بھرم میں تھا کہ میری دلہن سجی سجائی بڑا سا گھونگھٹ لے کر بیڈ پر بیٹھی روایتی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرا سارا بھرم چکنا چور ہو گیا۔ میں جتنے خواب سجا کر آیا تھا، اب اس طرح کا منظر دیکھ کر میرا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا۔ اندر کا منظر چونکا دینے والا تھا، وہ تو ساری جیولری، لہنگا، میک اپ اتار کر سادہ سے لباس میں منہ دھو کر بیٹھی تھی۔ مجھے دھچکا لگا، میرے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ تھک گئی ہوگی، کب سے میرے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر دل میرا اداس ہو گیا تھا۔ کیا تھا اگر تھوڑا اور انتظار کر لیتی؟ یہ دن روز روز تو نہیں آتا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں جو اسے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دلاسے دے کر دلہن کے قریب گیا اور اس سے سلام کیا۔ اس نے بڑی بیزاری سے میرے سلام کا جواب دیا۔ یہ شاید مجھے ایسا محسوس ہوا اور اسے میں نے اپنا وہم سمجھا، اور میں اس کا نرم گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنا حال دن بیان کرنے لگا۔ میرے لفظ لفظ میں اس کے لیے محبت اور اپنائیت رچی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنی بےتابیوں کے قصے سنا رہا تھا، کیسے اس کے ساتھ نسبت طے ہونے کے بعد میں نے اپنی راتوں کی نیندیں گنوا دی تھی۔ میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں اسے اپنا حال دل سنا رہا تھا، مگر اس کی طرف سے بالکل سرد رویہ ملا، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف پیش قدمی کرنا چاہی تو اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کہنے لگی، خبردار میرے قریب مت آنا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اسے پوچھا، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں دیر سے تمہارے کمرے میں آیا ہوں؟ تم جانتی تو ہو شادی کے موقع پر یار دوست پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور مجھے زبردستی ان لوگوں نے روک لیا تھا، ورنہ میں خود تمہارے پاس آنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا، اور اس کے روٹھے ہوئے چہرے پر مجھے مزید پیار آیا۔ مجھے یقین تھا میں اسے منا لوں گا۔ اس کی طرف سے جو جواب ملا اسے سن کر میرا دل بجھ گیا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری دیر سویر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میری بلا سے تم نہ ہی آتے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں شادی ہونے سے پہلے تم سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی، اس لیے بہتر یہی ہوگا تم مجھ سے دور ہی رہنا۔ وہ اتنی سنگ دلی سے بول رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈالا ہے۔ موسم کی شدت سے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میرا دل پر جو گزر رہی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کی پہلی رات اگر کسی کی دلہن اسے کہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو اس انسان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میری حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ میرا دل بڑی زور سے ٹوٹا تھا۔ کتنی مدت سے میں نے اس دن کا انتظار کیا تھا، نہ جانے کیا کیا خواب سجائے تھے اور دل میں ارمان لیے بیٹھا تھا، اور آج وہ دن آیا تھا تب بھی میرے ارمان ادھورے رہ گئے۔ مجھے اس وقت بہت برا لگا اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے اپنے غصے پہ قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام ٹھہرا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔
میں بھی ایک روایتی مرد تھا، میں کیسے برداشت کر لیتا؟ میں نے اسے کہا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اسی سے شادی کرتی نا جسے تم پسند کرتی تھی۔ ایسا کہہ کر میں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار کھینچ کر پھینک دیا۔ میرا دل اپنی اس بے قدری پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں انم کو بہت پسند کرتا تھا، وہ میری محبت تھی اور آج میری دسترس میں تھی، مگر اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ یہ بات مجھے بہت برے طریقے سے اذیت پہنچا رہی تھی اور میرا دل لہو لہان ہو رہا تھا۔ میں ایک روایتی مرد تھا، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کو پسند کرے اور کسی اور سے محبت کرے۔ یہ سب تو چلو جو ہو گیا سو ہو گیا تھا، مگر میری بیوی میری سیج پر بیٹھ کر اپنی کسی اور کے ساتھ محبت کا اعتراف کر رہی تھی، جو مجھے شعلوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ میرے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا حسین روپ دیکھتے ہوئے میرا غصہ کم ہونے لگا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس کو پکڑ کے اسے سمجھانے لگا کہ تم پرانی باتیں بھول جاؤ، جو بھی تمہارے دل میں ہے اسے بھول جاؤ۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محرم ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ شادی نبھانی ہے۔ مجھے یقین ہے میری محبت پا کر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میں اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، اس معاشرے میں ایسی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہی عورت اچھی سمجھی جاتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص اور وفادار ہوتی ہے، خود کو اپنے شوہر کی امانت تصور کرتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کا خیال کرتی ہے۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ شاید اس کا دل موم ہو جائے، مگر وہ تو پتھر کی بنی تھی۔ اب کی بار اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میں لڑکھڑا کر گر گیا اور بس وہی ایک لمحہ تھا کہ میرے اندر محبت کرنے والا شخص مر گیا اور میرے اندر کا وحشی شخص اچانک جاگ اٹھا تھا۔ اپنی اس بے قدری اور بے بسی پر غصہ غالب آ گیا۔ میں سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں میری اپنی بیوی کے لیے جو آگ لگی تھی وہ اب آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ میں نے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور میں نے اسے کہا کہ میں اپنا حق استعمال کروں گا، تم میرے نکاح میں ہو۔ اور میں اس کے قریب بڑھا تبھی اس نے ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر میری جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ یہ بات ہرگز برداشت نہ کرتا، مگر میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور دل میں سوچا کہ میں انم کو پیار محبت سے سمجھاؤں گا، شاید میرے پیار اور محبت کو دیکھ کر وہ اس شخص کو بھلا دے اور مجھ سے محبت کرنے لگے، مگر اس پر میری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ میری اتنی نرمی سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے دل میں بہت مشکل فیصلہ تھا۔ پہلی نظر میں اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے میرے دل پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اس کا شوہر، اسے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ اس نے کٹھور پن کی انتہا کی تھی۔ میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے سارے جذبے، اپنا سارا پیار ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے استعمال رکھتا ہے۔ میں نے کبھی ادھر ادھر منہ نہیں مارا تھا، ایک پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ پھر میری زندگی میں انم آئی۔ میں نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا، وہاں پر میری خالہ کا گھر تھا جہاں پر میرے رہنے کا بندوبست پہلے سے ہی کیا گیا تھا۔ خالہ کے اوپر والا ایک کمرہ خالی تھا، میں وہاں رہنے لگا۔ انم میری خالہ کی نند کی بیٹی تھی، وہ بہت شوق و چنچل حسینہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، پہلی نظر میں مجھے وہ پسند آ گئی۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور مجھ سے بھی آتے جاتے بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، صحرا میں کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب اس سے محبت ہو گئی۔ میں جانتا تھا میری محبت یک طرفہ ہے، اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ عزت کے ساتھ اس کے گھر رشتہ بھیجوں۔ یہ سب سے پہلے میں اس کی مرضی جان لینا چاہتا تھا، مگر مجھے اس بارے میں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ وہ جب میرے سامنے آ جاتی تھی تو جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا، میرے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں اسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتا رہ جاتا اور وہ اس عرصے میں ہیلو ہائی کر کے واپس بھی چلی جاتی تھی۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد بھی مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور اگر موقع ملتا تو میں بات ہی نہ کر پاتا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مشورہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے میری بات سن کر میرا خوب مذاق اڑایا، چھیڑخانی کی انتہا کر دی اور کہا کہ میں کہاں زاہد پارسا
کس کی دام الفت میں پھنس گیا ہوں؟ دیکھنا کہیں چڑیل ہی نہ ہو۔ مسکراتے ہوئے ان کی چھیڑخانی کو میں انجوائے کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عشق پر کسی کا زور نہیں ہوتا، جب دل اپنے اختیار میں نہ رہے تو زاہد اور پارسا شخص بھی بے قرار ہو جاتا ہے اور محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ میں تو پھر بندہ بشر تھا، خطا میری فطرت میں شامل تھی۔ اگر مجھے بھی محبت ہو گئی تھی تو یہ کون سی انوکھی بات تھی؟ میں نے انم کے گھر میں رشتہ بھیجنے کا سوچا اور اس بارے میں اپنی خالہ سے بات کی۔ میری خالہ بھی انم کو بہت پسند کرتی تھی۔ انہیں اس بات کی کانوں کان خبر نہیں تھی کہ انم کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے خوشی خوشی میری امی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میری پسند کو انہوں نے صیغہ راز میں رکھا۔ مہینے کے آخر میں جب میں امی سے ملنے کے لیے آیا تو وہ بھی میرے ساتھ چلی آئیں اور آ کے چپکے سے میری ماں کے کان میں میری اور انم کے رشتے کی بات ڈال گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلدی سے انم کو اپنا لوں تاکہ محبت میں بے قرار دل کو کچھ سکون مل سکے اور میں کھل کر اس کا دیدار کر سکوں، مگر ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری اماں نے خالہ کے گھر جانے میں کافی وقت لیا تھا۔ وجہ اماں کے گھر کی بے حد مصروفیات تھیں جن سے وقت نکال کر اب وہ خالہ کے گھر آئیں۔ خالہ نے انم اور اس کی اماں کو بھی اپنے گھر میں بلوا لیا تھا۔ یوں دونوں گھر کی عورتوں کی باتیں ایک دوسرے سے ہو گئیں۔ اس بارے میں انم بھی انجان تھی کہ میں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ ٹیرس سے دیکھتے ہوئے میں اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید انم کو رشتے کی بات پتہ ہے اور اس لیے وہ شرما رہی ہے۔ میرے دل میں خوشی سے پھول کھل رہے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی محبت یک طرفہ نہیں ہے تو دل میں اسی طرح سے دیپ چلتے ہیں، ہر طرف بہاریں اتری ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں بھی ان دنوں بہت خوش تھا، خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ خوشی بہت ہی زیادہ عارضی ہے۔ انم کی امی کو بھی میں بہت پسند آیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بات کی اور باہمی رضامندی سے ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ انم کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ لڑکی سے بہت کم ہی پوچھا جاتا تھا، شاید انم سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا۔ ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ انم نے خالہ کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کے سامنے آنا یا ایک دوسرے کے سسرال میں جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میرے پاس انم کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا اور خالہ نے ایک دو بار مجھ سے کہا بھی کہ وہ مجھے انم کا نمبر لے دیں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ میں ایک ہی بار شادی کے بعد انم کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا۔ جب وہ میری محرم ہوتی اور میں پہلو میں بیٹھی ہوتی تب حال دل سنانے کا مزہ ہی الگ ہوتا۔ کبھی سست روی سے اور کبھی تیزی کے ساتھ دن کٹ رہے تھے۔ میں بھی انم کی یادوں میں بے قرار یہ دن گزار رہا تھا۔ ہماری منگنی تقریباً 9 ماہ رہی اور 9 ماہ کے بعد اچانک انم کے گھر والے شادی کرنے پہ اصرار کرنے لگے۔ اب میرا بھی انم کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے امی کو جلد از جلد شادی کرنے کا بول دیا۔ امی بھی جیسی میری ہاں کا انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ انم بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جسے محبت کرتا تھا اسے پا بھی لیا تھا۔ شاید میری احتیاط سے زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انم کی صورت میں مجھے انعام دیا تھا۔ رسمیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور میں بہت دیر سے اپنے کمرے میں پہنچا جہاں انم دھلے ہوئے منہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، لیکن میں نے مصلحت کے دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جب میں انم کے قریب ہوا تو اس نے مجھے بہت ہی بے حسی سے دھتکار دیا۔ اپنا ٹھکرایا جانا مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے انم کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تھی کہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ میری کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اس نے مجھے دھکا دیا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچ کر پھینک دیا۔ میں جانتا تھا وہ میری بیوی اور میرا اس پر مکمل حق ہے۔ زبردستی ہی صحیح، میں اپنا حق وصول کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا۔ اب انم پر میری مہر لگ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ انم روتے ہوئے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اس کے احتجاج کرنے کے باوجود نہ چھوڑا اور سو گیا۔ نت نئی محبت کو پا لینے کی خماری میں میں نے انم کی آنکھوں کا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مگر میں اور کیا کرتا۔
مجھے یہ سب کرنے پہ بھی انم نے مجبور کیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے انم کے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی اس دن کی بے اختیاری حرکت پر بھی میں بے حد شرمندہ تھا اور کئی بار انم سے معافی مانگ چکا تھا، مگر میرے معافی مانگنے پر وہ اس طرح ہو جاتی جیسے اس نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ میں نے انم کو منانے کی بہت کوشش کی، اپنی کوشش جاری رکھی، مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ بہت سارے شام ہی کمبل اوڑھ کر وہ سو جاتی اور صبح میرے جاگنے سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل جاتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بات کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی، مگر مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ بات کرنی تھی اور اسے منانا تھا، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ پھر میں ایک دن انم نے وہ کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ میری تمام محبتوں اور وفاؤں کو بھلائے میرے ساتھ وہ کر گئی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ زندہ دل لڑکی جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کی جگنوؤں سی چمکتی آنکھوں کو شادی کے بعد میں نے ویران ہوتے دیکھا تھا، ان آنکھوں میں مجھے بغاوت نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اگر مجھے اس کے دل میں چلتے طوفانوں کی ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو میں کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا تھا۔ محبت کا بہت بھیانک روپ میرے سامنے آیا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ انم گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کے اس قدم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کچھ دن بعد مجھے اس کی طرف سے خلا کا نوٹس مل گیا اور میں نے چپ چاپ اسے طلاق دے دی۔ انم سے طلاق کے بعد کچھ وقت ہی گزرا تھا جب میری امی نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کر دی۔ میں بھی چپ چاپ امی کی بات مان چکا تھا، کیونکہ اپنی محبت کو پانے کے بعد اس کا انجام نہیں دیکھ چکا تھا۔ اب اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انم کے اس قدم کی وجہ سے میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں باہر جاتا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بیوی سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انم کی محبت نے مجھے بہت رسوا کیا تھا۔ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا، اور جب امی نے میری ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے فوراً یہی حل سوچا کہ وہ میری شادی کر دیں، ورنہ میں اس ڈپریشن سے کبھی نکل نہ پاتا۔ میری ماں نے میری شادی کر دی اور شاید یہی فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا۔ شادی کے نام سے تو میرا دل اٹھ گیا تھا، مگر میری بیوی حیا بہت اچھی نیک بیوی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ وہ مجھے ایسا فیل کرواتی تھی جیسے میں کسی ریاست کا شہزادہ ہوں۔ یہ سب مجھے انم سے چاہیے تھا، مگر بہت جلدی میں نے سوچ لیا تھا کہ حیا جیسی باحیا لڑکی جو میرے ساتھ وفادار ہے، میری عزت کرتی ہے، میں اس کو اس کے سارے حقوق دوں گا۔ میں اسے انم کی بے وفائی کی بھینٹ چڑھنے نہیں دوں گا۔ شکر ہے میں نے بر وقت صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔ حیا نے میرے گھر کو جنت بنا دیا اور مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ میں پورے دل سے اس کی عزت کرتا تھا اور اسے محبت کرتا تھا۔ میں ساری پرانی باتیں بھولنا چاہتا تھا۔ میں نے انم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس ڈھونڈنے کے بعد میں مزید بدنامی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا جب میں نے انم کو دیکھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ انم وہ انم نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بغیر دوپٹے کی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ انم کسی محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہوگی، مگر وہ تو گلیوں بازاروں میں پاگلوں کی طرح خوار ہو رہی تھی۔ تبھی وہ بھاگتے ہوئے روڈ کی دوسری طرف چلی گئی۔ ایک بزرگ وہاں پر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی ایک لڑکے کے چکر میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ اسے استعمال کر کر کے اسے چھوڑ دیا اور لڑکی صدمہ نہیں سہ پائی۔ اب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ گلیوں میں ایسے ہی خوار ہوتی ہے اور اکثر کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے۔ بیٹا، ایسا لڑکیاں جو والدین کی عزت خاک میں ملا کر پیروں تلے روند کر گھر سے نکلتی ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ بزرگ اپنی ہی لے میں بول رہا تھا، مگر اس کی باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ انم جیسی ہستی مسکراتی لڑکی کا یہ انجام بہت برا تھا۔ میرا دل تو دکھ سے بھر گیا۔ میں تو اس کو رانیوں کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے لیے یہ راستہ چنا۔
इस सारे मामले में कसूर अनम का भी नहीं था, कसूर उसके वालिदैन का था। जब वो जानते थे कि उनकी बेटी किसी और शख्स को पसंद करती है, तब उन्होंने उसकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवा दी। वो लोग जानते भी हैं कि ऐसी शादियों का अंजाम क्या होता है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, हर किसी का अलग मिजाज होता है, हर किसी का ज़िंदगी गुजारने का अलग ही मयार होता है। अनम को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, उसके वालिदैन भी उसको बहुत समझाते थे कि वो लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा है, मगर उस वक्त उसके सर पर तो मोहब्बत सवार थी और सारी दुनिया उसे अपनी दुश्मन लगती थी। दर हकीकत उसने अपने साथ ही दुश्मनी की थी। अनम उन लड़कियों में से नहीं थी जो वालिदैन की मर्जी पर सर झुकाकर शादी करती हैं, उम्र भर उस शादी को निभाती हैं और अपनी पहली मोहब्बत को दिल के अंदर दफन कर देती हैं। अनम जैसी बागी लड़कियां बहुत शिद्दत पसंद होती हैं। वो मोहब्बत हो या नफ़रत हो, हर मामले में शिद्दत पसंद होती हैं और उनकी यही शिद्दत पसंदी उनके लिए नुकसान का बाइस बनती है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अनम के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। और अगर आप इस कहानी के मुतालिक अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।